السلام علیکم ناظرین، ٹی پی چینل میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ نور المشائخ حضرت الحاج سید احمد محی الدین جیلانی نوری شاہ صاحب چشتی قادری رحمۃ اللہ علیہ کا 35واں عرس شریف بصد عقیدت و احترام منایا گیا۔ اسی ضمن میں جلسہ فیضان نوری کا انعقاد بتاریخ 18 اکتوبر 2024 مطابق 14 ربیع الثانی 1446 ہجری بروز جمعہ کو بعد نماز عشاء بمقام بیت العارف نوری مسکن بنڈاگڑا حیدرآباد میں جلسے کا انعقاد عمل میں آیا۔ اس موقع پر شہر حیدرآباد، سنگاریڈی و سکندرآباد و ریاستوں کے علاوہ بیرون ممالک سے بھی مریدین، معتقدین اور چاہنے والوں نے شرکت کی، جہاں پر سروں کا سمندر نظر آیا۔ یہ جلسہ جانشین نور المشائخ رحمۃ اللہ علیہ ابو احمد حضرت الحاج سید محمد عارف الدین جیلانی نور اللہ شاہ نوری صاحب چشتی قادری رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی رہنمائی میں اور زیر صدارت و خصوصی خطاب ابو الحسین مولانا الحاج سید احمد محی الدین جیلانی المعروف سید نوری شاہ ثانی چشتی قادری صاحب جانشین سلسلے نوریہ عارفیہ و سجادہ نشین روض نوریہ و روض عارفیہ و ڈائریکٹر جامعہ عارفیہ نوریہ و چیئرمین العارف جنرل ہاسپٹل اینڈ یونانی ریسرچ انسٹیٹیوٹ حیدرآباد کی صدارت میں یہ جلسہ انجام پایا۔ دوسرے دن بتاریخ 19 اکتوبر ہفتے کو بعد نماز فجر صندل مالی برآمد ہو کر روضہ نوریہ پہنچا۔ بعد ازاں محفل سما کا انعقاد عمل میں آیا۔ اس موقع پر لی گئی تصاویر و ویڈیوز ملاحظہ فرمائیے۔ جزاک اللہ خیر۔ قبلہ کا بیان شروع ہونے کے بعد تمام حضرات قریب آئے اور جگہ بنا کر بیٹھ گئے۔ مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ہو گیا ہے یہ بیعت میں داخل کرا صرف 3 دن سے رو رہا ہے۔ ബയ്യത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു 3 ദിവസമായി കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവർക്ക് എന്ത് പറ്റിപ്പോയി? غوث الدین جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے ہیں؟ غوثی شاہ سرکار کی بارگاہ میں نور المشائخ کو لے جاتے ہیں۔ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗൗസുദ്ദീൻ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗൗസി ഷാ റഹ്മത്തുള്ളാഹിയുടെ അരികിലേക്ക് വീണ്ടും നൂറുൽ മശായിഖിനെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. سرکار جب سے آپ کے ہاتھ میں بیعت میں داخل ہوا 3 دن سے رو رہا ہے لگاتار۔ തങ്ങളുടെ ബയ്യത്തിൽ പ്രവേശിച്ചത് മുതൽ 3 ദിവസമായി നിരന്തരമായി കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. غوثی شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗൗസി ഷാ റഹ്മത്തുള്ളാഹി പറയുന്നത് എന്താണ്? کچھ داخل ہونا ہے تو اندر سے کچھ نکلنا پڑتا ہے۔ ഉള്ളിലേക്ക് ചിലതൊക്കെ പ്രവേശിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ചിലതൊക്കെ പുറത്തു പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. کچھ داخل ہونا ہے تو اندر سے کچھ چیزیں نکلنا پڑتا ہے۔ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ചിലതൊക്കെ പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ടതായി വരും. اب یہ آنسوؤں کے ذریعے نوری شاہ خود کو خالی کر رہا ہے۔ ഈ കണ്ണുനീരുകളിലൂടെ നൂരി ഷാ തന്നെ കാലിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. اب جو بھرا جائے گا وہ حقیقی فیض رہے گا محمد رسول اللہ کا۔ ഇനി അതിൽ നിറക്കപ്പെടുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഹഖീഖി ഫൈളായിരിക്കും। 9 سال میں آپ کے شیخ نے آپ کو خلافت عطا فرمایا۔ 9 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖ് അവர்கள் അവർക്ക് ഖിലാഫത്ത് കൊടുത്തു. 27 سال کی عمر میں خلیفہ بنے۔ 27ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഖലീഫയായി മാറി. صرف خلیفہ نہیں بلکہ کیا لقب اللہ نے آپ کو عطا کیا اپنے شیخ کے نوری شاہ۔ വെറും ഖലീഫയാവുകയല്ല, ശൈഖ് അവர்கள் അവർക്ക് നൽകിയ സ്ഥാനപ്പേരെന്താണ്? നൂരി ഷാ. اللہ کا کرم ہے، اللہ ایسا نوری آپ کو بنایا کہ نور کو سمجھانے والا نوری اللہ آپ کو بنایا۔ അല്ലാഹു തആല അവരെ എങ്ങനത്തെ നൂരിയാക്കിയാണ് കൊണ്ടുവന്നത്? پیچھے کی حقیقت کیا ہے؟ അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ്? ارے ان کو تو اللہ نے بہت نوازا ہے۔ ഇവർക്ക് അല്ലാഹു തആല ധാരാളം സമ്പത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നു. اس کے پیچھے جو ہم ان کے شیوخ کی خدمت کا جو راز ہے وہ کیا ہے؟ അതിന്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ അവരവരുടെ ശൈഖിന് ചെയ്ത സേവനം, ആ സേവനത്തിന്റെ രഹസ്യമായിട്ടാണ് അറിയുക. مجاہدات ریاضت کرتے ہوئے اللہ کو راضی کر کے وہ مقام آپ کے شیخ نے آپ کو وہ مقام پر پہنچایا، وہ مقام پر آپ کو بٹھایا۔ اس کے بعد کیا معاملہ ہے؟
خود کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود پوچھے بندے سے بتا تیری رضا کیا ہے. അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ശൈഖ് അവർകളെ ഈ മുജാഹദയിലൂടെ പരിശ്രമങ്ങളിലൂടെ കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ അവരെ വളർത്തിയെടുത്ത് സമ്പന്നരാക്കി ഉന്നത അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ പിന്നെ അവരുടെ അവസ്ഥ എന്തായി? ഈ അടിമ ഒരു കവി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഉദീകോക്കർ ബലന്ദിനാക്കി ഹർ തഖദീർ സെ പഹലെ, നീ നിന്റെ സ്വയത്തെ ഇത്രമാത്രം ഉന്നതമാക്കുക, നിനക്കുള്ള തഖദീർ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് ആ തഖദീർ എഴുതുന്ന അല്ലാഹു തന്നെ നിന്നോട് ചോദിക്കണം, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്താണ്? അല്ലാഹു അവരോട് ചോദിക്കുന്ന അവസ്ഥ നമുക്ക് കാണപ്പെടുന്നു. ഏത് കാര്യം ചെയ്താലാണ് നിങ്ങൾക്ക് തൃപ്തിയാവുക? ഈ സ്ഥാനം എപ്പോഴാണ് കിട്ടിയത്? ഇതിങ്ങനെ വെറുതെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നേടിയതായ ഒരു സമ്പത്തല്ല. അവരുടെ ശൈഖിന്റെ ഹദറത്തിൽ ഏതൊരു 20 കൊല്ലം കഴിച്ചുകൂട്ടിയോ? اللہ کی بقا میں اپنی زندگی کو جو بسر کیے ہیں, سیدنا فنا کی اللہ نے بقا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ تعظیما وتکریما وتشریفا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل. آنکھوں میں شہوات اور حسد بھر جائیں تو کیا ویسا شخص مسلمان کہلانے کے لائق ہے؟ وہ کاروبار جس میں سود کا عمل دخل ہو, وہ کاروبار جس میں دھوکہ دھڑی ہو, کیا ویسا کاروبار کرنے والا مسلمان کہلانے کے لائق ہے؟ غور کریے اپنی زندگیوں پر, ہمارا معاشرہ کیا ہوتے جا رہا ہے. ہم بس دکھاوے کے مسلمان, نام کے مسلمان رہ گئے ہیں. ہمارے ناموں میں محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے ناموں میں سرکار کے نام جڑے ہوئے ہیں, ہمارے ناموں میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نام جڑے ہوئے ہیں. لیکن صحابہ کا کیا معاملہ تھا اور ہمارا کیا معاملہ ہے؟ نام سننے پر تو ہم مسلمان لگتے ہیں, لیکن اسلام کی حقیقت سے ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے. بزرگوں, اگر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کا جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کہ جب انہوں نے اسلام کو داخل کیا تو انہوں نے اپنے جانوں کو قربان کر دیا. بہت ہی کم ایسے صحابہ ہیں جنہیں شہادت نصیب نہیں ہوئی, لیکن ان کے ایمان کے جذبے کا کیا عالم تھا. ان میں سے ہر ایک کی یہی خواہش تھی کہ میں شہید ہو جاؤں, میں اپنے آقا کے لیے قربان ہو جاؤں, میں مذہب اسلام کے لیے قربان ہو جاؤں. یاد کرو امام حسین علیہ السلام کو, جنہوں نے اسی اسلام کی بقا کی خاطر اپنے آپ کو, اپنے تمام خاندان کو قربان کر دیا. اگر آج ہم بھی اسلام کی حقانیت کو سمجھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی وہ کیفیت عطا کرے گا جو اسلاف میں تھی. دوستو, یہ ظاہری نعمت کا عالم ہے تو باطنی نعمت کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. بزرگوں, لیکن افسوس ہے ہماری زندگیوں پر جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر انعام کیا ہے, ان ظاہری نعمتوں کا آج ہم ناقدری کر رہے ہیں, اسلام کی ہم ناقدری کر رہے ہیں. صرف اسلام کے اراکین کو عذاب سے ڈر کر ثواب کی لالچ میں عطا کر رہے ہیں, ان کی باطنی کیفیات سے ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے. کہ وہ سورج کس طرح چمکتا ہوں گا, وہ کس طرح دکھتا ہوں گا. الحمدللہ آج ہمیں شمس المشائخ کی صورت میں وہ سورج نظر آ رہا ہے. الحمدللہ. عزیز دوستو, جب ہمیں یہ موقع ملا ہے تو ہم اپنی تقلیدی ایمان کو تحقیقی ایمان میں بدل لینا, اپنے شیخ کی ایمان کی حرارت سے اپنے قلب کو منور کر لینا. آخر میں اپنی تقریر کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں کہنے, سننے, سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. ہم سبوں کی مغفرت فرما. دادا جان اور ابا جان کی قبر کو نور سے منور فرما. وعلى آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین. وبعده قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آج کے بعد ہمارے شیخ حضرت شمس المشائخ مد ذلہ العالی اپنے پیر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسی تعلیم کو دنیا بھر میں عام کر رہے ہیں. کئی سالوں سے تعلیم چل رہا, بندہ ہی رہتا ہے اور رب چاہے جتنا نزول کر لے رب رب ہی ہوتا ہے. بزرگوں اور دوستو, ہم غور کرنا, اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیسے نسبتوں سے جوڑا ہے. جب اللہ نے ہم کو ایسے پیروں سے جب جوڑا, جب جڑتے ہی وہ ہمیں اللہ کا عرفان نہیں بتا رہے ہیں, جڑتے ہی وہ ہم کو رسول اللہ کا عرفان نہیں بتا رہے ہیں, بلکہ سب سے پہلے ہمیں ہماری حقیقت بتا رہے ہیں کہ ہماری حقیقت کیا ہے.
اس کے بعد اللہ رسول اللہ کے عرفان سے ہمارے دلوں کو منور کر رہے ہیں. منور کیسا کر رہے ہیں؟ کتابیں پڑھا کر نہیں کر رہے ہیں, کتابیں ہٹا کر نہیں کر رہے ہیں کہ یہ بندہ اللہ سے دور ہے یا اللہ سے قریب ہے. جو اللہ سے دور رہتا ہے اس کو اللہ سے قریب کر دیتے ہیں. بزرگوں, ایسی عظیم نعمت اللہ نے ہم کو بن مانگے عطا فرمایا ہے. بزرگوں, ان نسبتوں کا احساس ہم اپنے اندر پیدا کرنا. ہمارے آقا حضرت نوری علیہ الرضوان ارشاد فرماتے تھے کہ تم کو ان نسبتوں کا احساس نہیں ہے, کل منہ پہ کفن آنے کے بعد ان نسبتوں کا احساس تم کو ہوگا کہ اللہ نے تم کو کیسی نسبت سے نوازا ہے. تو بزرگوں, منہ پر کفن آنے سے پہلے احساس اپنے اندر پیدا کرو. موت سے پہلے ان نسبتوں کا وزن اپنے اندر پیدا کرنا. اگر یہ وزن ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے گا تو انشاءاللہ کل بروز محشر اللہ ہم کو انہی کے ساتھ اٹھائے گا, انہی کے ساتھ ہمارا حشر کرے گا اور انہی کے ساتھ ہم کو جنت میں داخل کرے گا. اللہ تعالی ہم سب کو مرتے دم تک اپنے شیوخ کے ساتھ رہتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم جو کہہ رہے ہیں سن رہے ہیں اس کو صحیح جاننے, سیکھنے, سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے دادا جان کے قبر کو نور سے منور فرما, میرے والد کے قبر کو نور سے منور فرما. بزرگان دین کے معاملات, بزرگان دین کے زندگی کے حالات جب ہم بیان کرتے ہیں تو ان پر سوالات, تانا کشان سوالات. چلیے کوئی بات نہیں, اب اہم جز پہ آؤ. جب بھی ایسی بڑی شخصیات بیٹھے بھی ہوتی ہے اور تقاریر میں معجزے, کرامات بولتی کچھ کہاں کھڑ جاتا, سمجھ میں آ رہا ہے کیا انگریزی میں بولے؟ انگریزی میں بھی لکھ کے آیا. میرے کو معلوم تھا کہ زیادہ تعداد ہمارے باہر سے ہے, کینیڈا وغیرہ سے, ملیشیا سے, انڈونیشیا سے, افریقہ سے بھی آئے, ابھی معلوم ہوا. تو میں بولا اب یہ 1 سال سے کوشش کر رہا ہوں کہ میری جو بھی تقریر رہی اس کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر کے لا لوں. کہیں بولے تو میرے پاس ایک گوگل مفتی ہے. آج کل یہ سب گوگل مفتی کو فالو کر رہے ہیں, تو میں بھی کوشش کر کے گوگل مفتی سے کچھ چھیڑ چھاڑ کر کے آج کی جتنی بھی میری کوشش تھی جو آپ کے ساتھ میں شیئر کر سکوں اسے انگریزی میں بھی نوٹ کر کے لاؤں. تیرے در پر ہم آئے ہیں نوری, ہمارا تم بن سہارا نہیں ہے. تیرے در پر ہم آئے ہیں نوری, ہمارا تم بن سہارا نہیں ہے.
दोनों जहां में हमारा भरम है, दोनों जहां में हमारा दोनों जहां में हमारा भरम है, दोनों जहां में हमारा भरम है। नसीबों की बंदा नवाज गौसी पिया पूरी पिया आरे पिया ये उनके घर की महफिल है वो खुद तशरीफ लाएंगे घर की महफिल है वो खुद तशरीफ लाएंगे घर की महफिल है वो खुद जबी रसूल की जोरन मौला के जिसकी